اب آئیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف، جس میں اہل سنت والجماعہ کی طرف خطاب ہے۔ چوتھے سپارے میں آل عمران کی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اس امت کو خطاب ہے، اور تم لوگ مت بنو ان کی طرح جنہوں نے تفریقہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ افترقت الیہود والنصارى، افترقت الیہود 71 فرقہ، افترقت الیہود والنصارى یعنی یہود و نصارہ کے فرقے بنے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے تفرقہ اختیار کیا، دین کے اندر فرقہ واریت کو اپنایا، آئے دن دین کے نام پر ایک موقف اختیار کر لیا، ایک راستہ بنا لیا، ایک مسلک بنا لیا۔ جب آپ موقف اختیار کر لیتے دین کے نام پر تو کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں، تو وہ ایک گروہ بن جاتا ہے اور جماعت بن جاتی ہے۔ اہل اتباع ایسا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ امت کو گروہ بندی سے دور رکھتے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ان جیسے مت بننا جنہوں نے دین کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا، دین کو ہی تفرقے کا شکار کر دیا، آئے دین اختلاف ہو رہے ہیں۔ دین تو ایک ہے، اس کا مصدر ایک ہے، پھر دو دو گروہ کس طرح ہو گئے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بینات دلائل آنے کے بعد وہ اختلاف کا شکار ہوئے، یعنی دلائل آ گئے، رسول آ گیا۔ یہود و نصارہ کے پاس دلائل کون لے کر آتا تھا؟ کوئی مناظر نہیں، رسول لے کر آتا تھا، اور وہ اپنے اپنے مسلکوں پر کھڑے ہیں۔ اب رسول آ گیا، سب کو چاہیے کیا؟ اپنے اپنی رائے اور موقف اور جماعتوں کو چھوڑ کر رسول کے پیچھے آ جائیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ وَاخْتَلَفُوا، اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی نے اپنا اپنا راستہ اپنا لیا۔ صفیں سیدھی کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ وَلَا تَخْتَلِفُوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ صفوں میں کیسے اختلاف ہوتا ہے کہ ایک کا کندھا آگے ایک کا پیچھے، ہر آدمی اپنے اپنے لیول پر کھڑا ہے۔ یعنی نبی آنے کے بعد، نبی کی تعلیمات آنے کے بعد پھر بھی آپ اپنے اپنی رائے پر قائم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کو اہل حدیث کو، پھر بھی آپ کا اپنا اپنا نظریہ، تو یہ کس کی روش ہے؟ پھر بھی آپ کے اپنے اپنے رستے اور اپنے اپنے موقف، اپنے اپنے امام اور امیر، یہ روش کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس سے منع کیا تھا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اسی طرح سب سنیوں کو کہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلک اہل سنت کی توفیق عطا فرمائی، پھر بھی اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے اکابرین، اور سب سے بڑے اکابرین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، لیکن ان کا نام تو مجلس کی زینت کے لیے ہے۔ اصل اکابرین تو ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں، کسی کے سہارنپور میں، کسی کے بریلی میں، کسی کے دلی میں۔ اگر سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اکابرین بنایا ہو تو یہ خود بس ایک اختلافات اس طرح مٹ جائیں جیسے پانی سے نمک پگھل جاتا ہے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ حالانکہ یہ آیت یہود و نصارہ، کفار اور منافقین کے بارے میں ہے کہ کفار اور منافقین ایک طرف کھڑے ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، اور اہل ایمان ایک طرف کھڑے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اتباع کی، آپ پر ایمان لائے، ایک طرف کھڑے ہوں گے، سفید چہرے ہوں گے۔ لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن پر وحی نہیں آتی ہے
لیکن اگر وہ اس طرح کی تفسیر فرمائے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، اس دور میں کوئی جماعت نہیں تھی اہل سنت والجماعت کے نام سے۔ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا فرمان ہے، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، یعنی کامران کامیاب ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعہ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اہل کا مطلب وہ لوگ جنہوں نے سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج اور طریقے اور مسلک کو اپنایا، والجماعہ اور کسی فرقہ واریت میں مبتلا نہیں ہوئے، نہ ہی بدعت کے اہل بدعت میں گئے، نہ تو کہیں سنت کی مخالفت کی اور نہ کہیں معتزلہ خوارج اور باطنیوں کے نقش قدم پر چلے۔ اور فرمایا وَتَسْوَدُّ أَهْلُ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ، اور سیاہ چہرے کفار اور منافقین کے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کون؟ اہل البدعۃ والفرقہ، وہ لوگ جنہوں نے منہج اتباع چھوڑ کر بدعت کو اپنایا، ہوا پرستی میں مبتلا ہو گئے، والفرقہ اور تفریقے کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ قرآن حدیث صحابہ کا منہج واضح ہے، اسلام واضح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین بناتا ہے، مسلک بناتا ہے، عقیدہ بناتا ہے، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کون ہے یہ لوگ؟ پہلی بات، پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، جنہوں نے اپنے اپنے احبار و رہبان یا اہل کتاب جیسے تھے، انہوں نے ان کی تقلید کی، اسلام کو ہی چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ اسلام چھوڑنے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو وہ کفار میں گئے۔ اور اس کے بعد دوسرا طبقہ وہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، تو ان کا یہ مسلک بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کلھا فی النار وہو فی الآخرۃ من الخاسرین کی کیا تفسیر ہوگی اہل بدعت کے بارے میں؟ وہی تفسیر کہ وہ وقتی طور پر ان کی صفوں میں کھڑے ہوں گے سیاہ چہرے کے ساتھ، جنہوں نے منہج اہل سنت چھوڑا، کیونکہ الاسلام هو السنہ، کیونکہ اسلام در حقیقت وہ سنت ہے، وہ طریقہ، وہ مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ والسنت ہی الاسلام، اور وہ طریقہ و مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں وہ اصل اسلام ہے، نہ میرا نظریہ اسلام، نہ تیرا، نہ اس کا۔ اصل اسلام کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت اصل اسلام پر ہیں۔ اسی لیے تابعی ائمہ کرام کی دعاؤں کا حصہ ہے یہ، اللہم امیتنا علی الاسلام والسنہ، اے اللہ ہمیں اسلام اور مسلک اہل سنت کی موت دینا۔ ابن ابی ملیکہ کا قول میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں اندازہ ہو رہا دو نعمتوں میں سے کون سی سب سے عظیم نعمت ہے، ایک اسلام کی نعمت کہ مجھے کفر سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا، اس کے بعد مجھے اہل الاہواء سے بچا کر، ہوا پرستی فرقہ واریت سے بچا کر مجھے سنت مسلک اہل سنت کے توفیق عطا فرمائی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یا کفر سے نکال کر اسلام کی نعمت، اسلام سے نوازنا یہ بڑی نعمت ہے۔ مطلب دونوں ہی عظیم نعمتیں ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کسی نے کہا من مات علی الاسلام مات علی الخیر، جو اسلام پر مرا خیر پر مرا، کامیاب ہو گیا۔ فرمایا اسکت، خاموش، کیونکہ اسلام پر تو سارے اہل بدعت مرے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، جہنم کی وعید سنائی ہے، تو خیر پر کون سی پر مر گئے؟ خیر اصل یہ ہے، فرمایا من مات علی الاسلام والسنہ، جو اسلام اور مسلک اہل سنت پر مرے وہ کامیاب ہوا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جو جنت
جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو جب تک راستہ واضح نہیں ہے، کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر آدمی، یہ کتاب تمام لوگ پڑھتے ہیں، متن العقیدۃ الطحاویہ سب لوگ پڑھتے ہیں، ہر آدمی۔ لوگوں نے تو قرآن کی اپنی اپنی مسلک کے مطابق تشریح کر لی، یہ کیا ہے؟ یہ تو بشر کا کلام ہے۔ ہاں، سب سے پہلے کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہلے پہچانیے، اہل حق خود بخود نظر آ جائیں گے۔ یہ جو لوگوں نے اصول بنا لیا ہے کہ فلاں شیخ، فلاں حضرت، فلاں وہ بات کرے گا تو مان لوں گا، یہ اہل تقلید کا طریقہ ہے، اہل اتباع کا طریقہ کہ وہ حق کو پہلے پہچانتے ہیں۔ لوگ سورج کو سورج کہیں نہ کہیں، بچے کو بھی پتا ہے سورج سورج ہے، سورج نکلا ہوا، یہ چاند نہیں ہے۔ حق اس طرح واضح ہے، سورج کی طرح واضح ہے۔ اقول ما تسمعون، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت کے مباحث جو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔